السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کی وحدہ نمبر 3-4 میں سے یہ سبق نمبر 20 ہے۔ کیونکہ میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ وحدہ نمبر 1 اور 2 ہے یہ 16 سبق پر مبنی ہے، اور وحدہ نمبر 3-4 یہ 16 سے 15 تک اور 16 سے 30 تک یہ وحدہ نمبر 3-4 مبنی ہے۔ تو وحدہ نمبر 3-4 کے سبق نمبر 20 کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس کا ٹائٹل ہے فی المصرف۔ مصرف کے معنی ہوتے ہیں بینک، آپ یہ مد نظر رکھیں، مصرف کے معنی ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا بینک میں۔ اب عربی میں مصرف بینک کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے ایسے انگلش کے لفظ عربی میں آ گئے ہیں جن کو ہم بطور عربی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بینکن بھی کہتے ہیں اور اس کی جمع بنوک لیتے ہیں۔ مصرف کی جمع مصارف ہوں گی، لیکن آج کے دور میں بینک کی جمع بنوک بھی لی جاتی ہے۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں سبق کو شروع کر رہا ہوں۔ عامر و سعید صدیقانی، عامر اور سعید دونوں 2 دوست ہیں۔ درسا معاً حتی المرحلۃ الثانویہ، انہوں نے ساتھ میں پڑھا ہے مرحلۃ ثانیہ میٹرک تک، یہاں تک کہ میٹرک تک۔ وتفرقا، اور اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ واصل الاول دراستہ العلیٰ، پہلے نے اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھی۔ واصلہ کے میں نے جاری رکھی، اب الاول پہلے نے، دراستہ العلیٰ اپنی اعلیٰ تعلیم کو، دراست تعلیم کو کہتے ہیں، ایجوکیشن کو کہتے ہیں۔ وَأَصْبَحَ مُوَظَّفًا كَبِيرًا، اور وہ ایک بڑا ملازم بن گیا، فی احد البنوک المؤممۃ، بنوک المؤممہ کہتے ہیں نیشنلائز بینکس، وہ نیشنلائز بینکس میں سے کسی ایک بینک میں ایک بڑا ملازم بن گیا۔ واشتغل الثانی بالتجارہ، اور دوسرا تجارت میں مشغول رہا۔ واصبح مصدرا کبیرا للسلع الاستہلاکیہ، اور کھانے پینے کے سامان، سلع ان کے معنی صلاحت ان کی جمع ہے، سلع کے معنی سامان، اور استہلاکیہ ختم ہونے والے، مطلب کھا پی کے خرچ ہونے والے سامان، کھانے پینے والے سامان کا ایک بڑا ایکسپورٹر بن گیا، مصدرن ایکسپورٹر، الی البلدان الاوروبا، اور یہ کہاں ایکسپورٹ کرتا تھا؟ یورپ کے ملکوں میں، والافریقہ، اور افریقہ کے ملکوں میں۔ ولما کثرت اعمالہ فاضطر سعید الی فتح حساب لہ فی مصرف۔ ولما کثرت اعمالہ، اور جب اس کا کاروبار بڑھ گیا، اس کے کام بڑھ گئے، مطلب اس کا کاروبار بڑھ گیا، فاضطر سعید، تو سعید مجبور ہو گیا، الی فتح حساب لہ فی مصرف، اپنے اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے بینک میں۔ اب اکاؤنٹ بینک میں کھولنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فتح حساب، فتح حساب یعنی اکاؤنٹ کھولنا۔ اتصل سعید بصدیقہ عامر علی الہاتف، ہاتف کہتے ہیں لینڈ لائن فون کو، لینڈ لائن فون کو ہاتف کہا جاتا ہے۔ سعید نے اپنے دوست عامر سے ربط کیا لینڈ لائن فون کے ذریعے یا لینڈ لائن فون پر۔ وحدد موعد اللقاء، اور اس نے ملنے کی جگہ کو طے کیا، موعد اللقاء ملنے کے مقام کو طے کیا۔ فوصل الی منزلہ فی الميعاد، تو وقت پر وہ اپنے گھر سے، اس کے گھر کی طرف، اپنے دوست کے گھر کی طرف پہنچا۔ وقال له، اور اس سے کہا، اريد فتح حسابی فی مصرف، میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں، اريد میری خواہش ہے یا میں چاہتا ہوں، فتح حسابی اپنا اکاؤنٹ کھولنا، فی مصرف بینک میں۔ فتعجب عامر من ذلك، تو عامر کو اس بات سے بہت تعجب ہوا۔ وَأَخَذَ يَقُولُ لَهُ، اور اس نے اس سے کہا، یعنی اپنے دوست سے کہا، كَيْفَ تُدِيرُ أَعْمَالَكَ، تم اپنے کاموں کو کیسے چلا رہے ہو، اپنے کاروبار کو کیسے چلا رہے ہو۔ وَلَيْسَ لَدَيْكَ حساب فی المصرف، جبکہ تمہارے پاس بینک میں کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ أَلَا تَخَافُ اللصوص، کیا آپ کو چوروں کا ڈر نہیں، کیا آپ چوروں سے نہیں ڈرتے؟ فرد علیہ سعید ضاحکا، تو سعید نے اسے ہنس کر جواب دیا، لا واللہ وانما اخاف مأمور الضرائب، نہیں اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں تو ٹیکس آفیسروں سے ڈرتا ہوں۔ مأمور الضرائب، ضرائب کہتے ہیں ٹیکس کو،
جو ٹیکس کا آفیسر ہوتا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، ٹیکس کمشنر جس کو کہا جاتا ہے۔ فضحک عامر بملء شدقیہ، تو عامر نے اپنے منہ بھر ہنسا۔ ملء شدقیہ یہ ایک محاورتی جملہ ہے، ملء شدقیہ کہتے ہیں کہ منہ بھر کے ہنسنا، زور سے دانت دکھا کے ہنسنا۔ فضحک عامر بملء شدقیہ، تو عامر زور سے ہنسنے لگا۔ وسألہ، اور اس سے پوچھا، فی ای بینک ترید فتح حسابک یا سعید، آپ کس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اے سعید؟ اب سعید کہہ رہے ہیں ماذا تقصد، آپ کے اس قول کا مطلب کیا ہے؟ ماذا تقصد، آپ کی مراد کیا ہے؟ عامر، قصدی هو المعرفۃ بنوعیت البینک، میرا مطلب ہے کہ میں بینک کی قسم کو جانوں، نوعیہ قسم کو کہتے ہیں، میں بینک کی قسم کو جاننا چاہتا ہوں۔ اترید ان تفتح فی بینک مؤمم او فی بینک اجنبی، کیا آپ اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، آپ کھولنا چاہتے ہیں فی بینک مؤمم، مؤمم کہتے ہیں نیشنلائز، مقامی بینک بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیا آپ نیشنلائز بینک میں کھولنا چاہتے ہیں یا انٹرنیشنل بینک میں کھولنا چاہتے ہیں؟ بینک الاجنبی یعنی فارینر بینک بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا تو پھر انٹرنیشنل بینک کہہ سکتے ہیں۔ سعید، ایہما یناسبنی، دونوں میں سے کون سا میرے مناسب ہے؟ عامر، ارا من الافضل ان تفتح حسابک فی بینک اجنبی، میرا خیال ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کھولے انٹرنیشنل بینک میں، بیرونی بینک میں، فارینر بینک جس کو کہیں گے، فارن بینک میں کھولے۔ سعید، ما هو الفرق بین بینک مؤمم و آخر اجنبی، ما هو الفرق بین بینک مؤمن و آخر اجنبی، نیشنلائز بینک اور اجنبی بینک، فارن بینک میں فرق کیا ہے؟ عامر کہتا ہے الفرق فی الخدمات والتسہیلات، فرق صرف سروسز اینڈ فیسلٹیز کا ہے، سروس کا اور فیسلٹی سہولتوں کا ہے۔ البنوک الاجنبیۃ تقدم خدمات سریعۃ وتسہیلات کثیرۃ جدا، جو فارن بینک ہوتی ہے وہ اپنی فاسٹ سروس اور زیادہ فیسلٹیز پیش کرتی ہے۔ تقدموں کے معنی پیش کرنا، جو فارن بینک پیش کرتی ہے فاسٹ سروسز اور بہت سی سہولتوں کو، مثل بطاقت الائتمان، جیسے کہ بطاقت الائتمان کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ کو، وہ بطاقت الصرف الآلی، اور بطاقت الصرف الآلی کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ، ایک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ، بطاقت الائتمان، یہ کریڈٹ کارڈ، اعتمان کہنا بھروسے والا کارڈ، یعنی بھروسے پہ ادھار دیا جاتا ہے اس کو، اس لیے اس کا نام رکھ دیا ہے بطاقت الائتمان، کریڈٹ کارڈ۔ اور دوسرا ہے وہ بطاقت الصرف الآلی، صرف کہتے ہیں پھرنے کو، الآلی آلات کے ذریعے پھرنے والا کارڈ، یعنی بینک میں چلنے والا کام، اس کو آپ ڈیبٹ کارڈ کہہ سکتے ہیں یا اے ٹی ایم کہہ سکتے ہیں وغیرہ میں۔ وبما انک تقوم بتصدیر البضائع الی الخارج، اور جیسے کہ آپ سامان کو باہر بھیجنے کا کام کرتے ہیں، مطلب آپ سامان کو باہر بھیجتے ہیں، فالافضل ان یکون حسابک فی بینک لہ فروع فی الخارج، تو سب سے بیٹر یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ایسے بینک میں ہو جس کی باہر بھی برانچز ہو، یعنی فارن کنٹریز میں بھی جس کی کیا ہو، برانچز ہو۔ وَيَتَعَامَلُ مَعَ الْبُنُوكِ الْأَجْنَبِيَّةِ، اور یہ کام کرتا ہو، مطلب یہ چلتا ہو یا کام کرتا ہو فارن بینکوں کے ساتھ بھی۔ لِيَتَسَنَّ لَكَ اسْتِلَامٌ وَتَحْوِيلُ الْمَبَالِغِ الْمَطْلَبِيَّةِ بِسُرْعَةٍ، تاکہ آپ کے لیے کسی بھی چیز، استلام کہتے ہیں کہ لینا، ٹیکنگ، آپ کے لیے لینا آسان ہو، اور دوسرا تحویل کے معنی ایکسچینج، المبالغ المطلوبہ بسرعہ، جو آپ کو مطلوبہ منی ہے، جو آپ کی مطلوبہ پیسہ ہے، اس کو آپ آسانی سے ایکسچینج بھی کر سکے۔ سعید، فکرۃ سلیمۃ، آپ کی سوچ اچھی ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ومن احسن قولا من اللہ جل وعلا حیث امرنا بالمشاورۃ بقولی، اور اللہ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے ہمیں اپنے بات کے ذریعے مشورے کا حکم دیا ہے۔
وشاورہم فی الامر، اور بات میں ان سے مشورہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صحابہ سے بھی مشورہ لیا کرے۔ وشاورہم، ان سے مشورہ لیجئے، فی الامر، کسی بھی معاملے میں۔ عامر، صحیح یا سعید وقدیما قالوا، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، سعید اور پہلے والے لوگوں نے بھی کہا، ما خاب من استشارہ، جس نے مشورہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں رہا۔ سعید، فی ای بینک تقترحہ انت، تو آپ اقتراح یقترحو کہ میں نے رائے پیش کرنا، آپ کس بینک کی مجھے رائے دیتے ہیں؟ تو اب چونکہ انٹرنیشنل بینک میں، فورن بینک میں بھی بہت ساری بینکس ہے، تو کہہ رہے کہ فورن بینک میں تو میں کھولوں گا، لیکن فورن بینک میں بھی میں کون سے بینک میں کھولوں؟ تو سعید کہہ رہے، عامر کہتے ہیں، افتح حسابک فی البینک الامریکی، بینک آف امریکہ، اپنے اکاؤنٹ کو بینک آف امریکہ میں کھول دے، فرع نیو دلہی، جس کی شاخ نیو دلہی میں ہے۔ سعید، کیف السبیل الی ذلک، اس تک پہنچنے کی راہ کیسے ہوگی، مطلب اس کا پورا پروسیجر کیسا ہوگا؟ عامر، تعال غدا فی الصباح الباکر، صبح صبح آئیے، سأرافقک الی صدیق لی، میں آپ کو اپنے دوست سے ملا دوں گا۔ رافق یرافق یعنی رہبری کرنا، میں اپنے دوست کی طرف آپ کی رہبری کروں گا، آپ کو ملا دوں گا۔ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے، ویعمل فی نفس البینکی، اور وہ اسی بینک میں کام کرتا ہے، مدیر للعلاقۃ العامہ وهو یفہمک کل شیء، اور وہ اسی بینک میں کام کرتا ہے، علاقۃ العامہ، عام لوگوں سے تعلق رکھنے کو علاقۃ العامہ کہتے ہیں، اور علاقۃ العامہ پبلک ریلیشن بھی جس کو کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پبلک ریلیشن کا مینیجر ہے، مینیجر آف پبلک ریلیشن ہے اس بینک میں، وہ آپ کو تمام چیزیں بیان کر دے گا۔ وفی الیوم التالی وصل سعید الی بیت عامر فی الوقت المحدد، اور اگلے دن سعید عامر کے گھر مقررہ وقت پر پہنچ گیا، اگلے دن سعید عامر کے گھر پر مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ ومن هنا انطلق الاثنان الى البنك المذکور اعلاه، اور وہاں سے دونوں اسی بینک کی طرف چلے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی فورن بینک، حیث رحب بہما احمد ترہیبا حارا وقال، جہاں احمد نے ان دونوں کا استقبال کیا گرم جوشی کے ساتھ، اور کہا، احمد، لقد سررت بلقائکم فاہلا وسہلا مرحبا بکم فی هذا البنک، یقیناً میں تمہاری ملاقات سے خوش ہوا، تو آئیے، آپ کا سواگت ہے، آپ کا ویلکم اس بینک میں۔ وہو اکبر البنوک العالمیتی، اور یہ تمام انٹرنیشنل بینک میں سے سب سے بڑا بینک ہے۔ وَلَهُ فُرُوعٌ فِي كُلِّ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، اور اس کی برانچز عالم کے، ورلڈ کے کونے کونے میں ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ يُوَفِّرُ هَذَا الْبَنْكُ لِعُمَلَائِهِ عَدِيدًا مِنَ التَّسْهِيلَاتِ، اور یہ بینک اپنے کسٹمرز کو بہت ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ وَيَتَمَيَّزُ بِسُرْعَةِ الْخِدْمَةِ وَالْأَدَاءِ، اور یہ فاسٹ سروس اینڈ پیئنگ کے حساب سے، کسی پے کے کرنے کے حساب سے تمام دوسرے بینکوں سے ممتاز ہے، یہ اسپیشل ہے۔ وَيَظِلُّ مَفْتُوحًا لِلزَّبَائِنِ لِمُدَّةِ 10 ساعات کاملہ، اور یہ اپنے ورکرز کے لیے، یہ اپنے کسٹمر کے لیے پورے 10 گھنٹے کھلا ہوا رہتا ہے، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتی 7 مساء، صبح 10 بجے سے 9 بجے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور شام کے 7 بجے تک، یعنی 9 سے شروع ہوتا ہے اور 7 بجے یہ بند ہوتا ہے۔ طول ایام السنة المؤلفة من 365 یوما، پورے سال یعنی من ایام السنہ، سال کے پورے دن، المؤلفہ جو جس میں شامل ہے، من 365 یوما، جس میں 365 دن شامل ہے۔ وَيُرْسِلُ الْبَنْكُ كَشْفَ الْحِسَابَاتِ إِلَيْهِمْ شَهْرِيًّا، اور یہ بینک مہینے کو مہینے ان کا بینک یعنی بینک کی انفارمیشن بھیجتا رہتا ہے۔ کشف حساب یعنی اکاؤنٹ کے متعلق معلومات کو کشف حساب کہا جاتا ہے، جس کو ہم اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بینک کشف حسابات، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ بینک اسٹیٹمنٹ، اور یہ بینک مہینے کو مہینے اپنے کسٹمروں کو، الیہم یعنی اپنے کسٹمرز کو بینک اسٹیٹمنٹ
بینک اسٹیٹمنٹس بھیجتا رہتا ہے۔ وَسَتَرَوْنَ أَنَّ عَمَلَكُمْ مَهْمَا كَانَ لَن يَسْتَغْرِقَ أَكْثَرَ مِنْ 20 دَقِيقَةً، اور تم اسے بھی دیکھ لو گے کہ تمہارا کام کیسا بھی ہو، اس کو 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، یعنی 20 منٹ کے اندر اندر تمہارا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ ثُمَّ نَاوَلَهُ اسْتِمَارَةً قَائِلًا، پھر اس کو احمد ایک فارم دیتا ہے، استمارہ فارم دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے املا هذه الاستمارہ، اس فارم کو بھریے، وآتنی ہویتک لکی اکمل الاجراءات اللازمۃ لاصدار دفتر الشیکات وبطاقۃ الصرف العلی، اور مجھے اپنی شناختی کارڈ دیجیے، ہویتک اپنا شناختی کارڈ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور مجھے اپنا شناختی کارڈ دے دیجیے جس کو الیکشن کارڈ کہہ سکتے ہیں یا پھر دیگر جو ہمارے شناختی کارڈ ہو سکتی ہے، لکھے اکمل الاجراءات اللازمہ، تاکہ میں ضروری کارروائی کو پورا کروں، لاصدار دفتری چیک، ایشو کرنے کے لیے، اصدار کے میں نے ایشو کرنے کے لیے، چیک بک کو ایشو کرنے کے لیے اور ATM کارڈ کو ایشو کرنے کے لیے۔ وَسَنُخَصِّصُ لَكَ لَاحِقًا رَقْمًا سَرِيًّا، اور ہم آپ کو ایک پرسنل نمبر بھی دے دیں گے، لاحقاً رقمًا سریًا، چھپا ہوا نمبر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، پرسنل کوڈ بھی دے دیں گے، یمکنک من الحصول علی جمیع المعلومات، جن کے لیے آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا تمام معلومات کو حاصل کرنا، المتعلقہ برصیدک عبر التلیفون، جو آپ کے چیک سے متعلق ہے، اور یہ ٹیلی فون پر آپ کو معلومات حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ وانت جالس فی البیت، اور آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، یعنی گھر بیٹھے ٹیلی فون پر اس نمبر کے ذریعے آپ بیٹھے بیٹھے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو اور اپنے چیک سے متعلق اس کے ذریعے معلومات حاصل کر سکیں گے۔ وَاحْتَرِصْ مِنْ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اور اس بات سے آپ باخبر رہے، آپ احتیاط کریں کہ آپ کے نمبر کو کوئی دوسرا جانے، غیرک، احد غیرک، آپ کے علاوہ کوئی اور جانے، فَيَقَعُ فِي أَيْدِي غَيْرِ أَمِينَ، تاکہ یہ امانت کسی غیر امانت دار کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ وَأَرْجُوكُمْ أَن تفضلوا معي إلى الطابق الأول، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ساتھ پہلے فلور پر چلے، لِتَرَوْا بِأُمِّ أَعْيُنِكُمْ ترتیباتنا، تاکہ تم اپنے ہاتھوں سے ہمارے مینجمنٹ کو دیکھیں، ہمارے کام کرنے کے طریقے کو دیکھیں، ہماری ترتیب کو دیکھیں۔ وَهَذَا الشُّبَّاكُ لِلِاسْتِعْلَامَات، یہ جو کھڑکی ہے یہ انفارمیشن کے لیے ہے، وَذَلِكَ لِلْإِيدَاعِ، اور یہ ایدا کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو دینا، ادا کرنا، یہ چیز یعنی پے کے لیے ہے، وَذَاكَ لِلصَّرْف، اور یہ کیا ہے، پروسیجر کے لیے ہے، یہ صرف کے لیے ہے، وَبِجَانِبِهِ لِتَسْدِيدِ فَوَاتِرِ الْكَهْرَبَاءِ وَالتَّلِفُونِ، اور اسی کے بازو، جم کہتے ہیں جانب کہتے ہیں بازو، یہ بھرنے کے لیے، تسدید کے معنی کیا ہوتے ہیں، پے کرنا، یہ پے کرنے کے لیے ہے، فواتر الکہرباء، بلوں کو، بجلی کے بھی اور ٹیلی فون کے بھی۔ وقدامہ شباک للحوالۃ المصرفیہ، اور اسی کے بالکل سامنے ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے، یہ بینک ڈرافٹ کے لیے ہے، وخلفہ لتحویل العملۃ الاجنبیہ، اور اسی کے پیچھے جو کھڑکی دکھ رہی ہے وہ ایکسچینج کرنے کے لیے ہے، فورنز جو ہماری کرنسی آتی ہے، فورن کرنسی کو۔ وَأَمَّا الشُّبَّاكُ النِّهَائِي، اور یہ جو آخری کھڑکی ہے، الَّذِي تُلَاحِظُهُ، جس کا آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، وراء مکتب الحاسب الآلی، جو ATM مشین کے پیچھے ہے یا ATM آفس کے پیچھے ہے، فَإِنَّهُ لِلْأَعْمَالِ الْمُتَفَرِّقَةِ، تو مختلف کاموں کے لیے ہے۔ أعرب سعيد عن بالغ شكره لأحمد على ما قدمه له من توضيحات ومساعدات۔ أعرب، دیکھیے یہ ایک تعبیراتی جملہ ہے، أعرب یعنی شکر ادا کیا۔ أعرب سعيد عن بالغ شكره، سعید نے اپنا مکمل شکر بھر دیا، لأحمد، احمد کو، یعنی احمد کا مکمل شکریہ ادا کیا، على ما قدمه له من توضيحات ومساعدات، جو اس نے اس کے لیے یہ تمام انفارمیشن اور تمام وضاحتیں اور تمام جو اس نے اس کی ہیلپ کی، مدد کی، اس پر اس نے اس کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ ورجع إلى البيت مسروعا ومقتنعا بما رآه من الخدمات المتطورة في ذلك البنك، اور وہ گھر کی طرف خوشی خوشی لوٹ گیا، مقتنعا، اس سے قناعت حاصل کرتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے اس چیز سے جو اس نے موجودہ ترقی یافتہ سروسز دیکھی، یعنی اس کو ڈیولپ کہتے ہیں، متطورہ کے میں ترقی یافتہ اور ڈیولپ بھی کہتے ہیں، جو اس نے ترقی یافتہ
جو اس نے فاسٹ سروسز دیکھی اس بینک میں. وعاد الیہ مرۃ ثانیۃ بعد اسبوع لصرف چیک، اور دوبارہ ایک ہفتے کے بعد چیک لصرفی چیک کے معاملے کے لیے، یعنی چیک بک کو حاصل کرنے کے لیے آیا. سعید صباح الخیر، صبح آپ کی اچھی ہو. الموظف صباح نور ای خدمت، آپ کی بھی صبح اچھا ہوں، میں آپ کی کیا سروس کر سکتا ہوں. الموظف حل لک حساب فی البینک، کیا آپ کا بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے. سعید نعم لی حسابان توفیر و جاری فی هذا البینک، ہاں میرے یہاں 2 اکاؤنٹ ہے، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے، توفیر کے میں نے سیونگ، جاری کے میں نے کرنٹ. اس بینک میں میرے سیونگ اکاؤنٹ بھی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہے میرا. الموظف وقی علی ظاہر الشیک، چیک کے پیچھے سائڈ پر آپ اپنی سائن کر دے. سعید اريد ان احول دولارات ایضا، میں اپنے ڈالر کو ایکسچینج کرنا بھی چاہتا ہوں. الموظف اذهب الى شباک العملۃ الاجنبیہ، تو آپ فوراً کرنسی کی کھڑکی کی طرف جائیے. انتقل سعید الى شباک العملۃ الاجنبیہ، سعید فوراً کرنسی ایکسچینج کی کھڑکی کی طرف جاتا ہے. وقال، اور سعید کہتا ہے ارجو ان تحول هذه الدولارات الى روبیۃ ہندیہ، میں چاہتا ہوں کہ ان ڈالروں کو آپ ہندوستانی روپے میں ایکسچینج کر دے. وما ہوا سعر التحویل اليوم، اور ایکسچینج کرنے کی آج کی قیمت کیا ہے. الموظف اليوم یساوی الدولار الواحد 50 روبیۃ ہندیۃ، اور آج ایک ڈالر کی قیمت ہندوستان کے 50 روپے کے برابر ہے. کم دولاری معک، آپ کے ساتھ کتنے، کم دولار معک، آپ کے ساتھ کتنے ڈالر ہے. سعید ما 1000 دولار، میرے ساتھ 1000 ڈالر ہے. الموظف حسنا تفضل هذه 50,000 روبیۃ ہندیہ، تو لیجئے یہ 50,000 روپے آپ کے ہے. سعید شکراً وهو يدفع 1000 دولار، اور وہ دیتا ہے 1000 ڈالر مقابل 50,000 روبیۃ ہندیہ، اس 50,000 ہندوستانی روپے کے بدلے میں. الموظف شکرا و مرحبا بک، اب اس کا ملازم شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کا شکریہ اور آپ کا بہت بہت استقبال ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر مختصر طور پہ ہمارا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں اس کے سوال جواب حل کیے جائیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ.